جی السلام علیکم ناظرین، چند دن پہلے ہم نے ایک موضوع پہ بات کی تھی کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہمارے رویے ہیں کچھ ایکسٹریمسٹ ہیں، کچھ ایکسٹریم رویوں کی طرف ہم جاتے ہیں، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو موضوع ہے میرا خاص طور پہ وہ بچوں کی کیسے ہم ٹریننگ کر رہے ہیں، کس طرح سے ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں اور کیسے ہمیں ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، یہ اس میں ہم بہت زیادہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا فیوچر بھی وہی ہے اور آنے والے دنوں میں جو سوسائٹی ہماری بننے جا رہی ہے اس میں بہت سارا ہاتھ اسی نسل کا ہے، کیونکہ ساری باتیں ہمارے قابو میں نہیں ہوتی، بہت سارا جیو پولیٹیکل ایشوز ہیں، بہت سارے ایسے ایشوز ہیں کہ جو ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ ہمارے کنٹرول میں یہ ہے کہ جن بچوں کی ہم تربیت کر رہے ہیں ان کو کیسے کریں۔ تو ایک جو بہت عام کامن بات تھی ہمارے ہاں وہ یہ تھی کہ جو پیرنٹس ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ جی بچوں کو پڑھا لیں اور بچیوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی ریزن وہ یہ بتاتے تھے کہ انہوں نے تو اپنے گھر چلے جانا ہے اور جو بچے ہیں انہوں نے کمائی کا ذریعہ بننا ہے یا انہوں نے گھر چلانا ہے اور ان کو پڑھانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تعلیم کا جو بیسک مقصد ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اپنی روزی کمانے کے قابل ہو جائے گا، اس کو جابز مل جائے گی اور باقی تو معاملات ثانوی ہیں ہمارے حساب سے، حالانکہ بیسیکلی جو تعلیم کا بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں زندگی دنیا میں رہنا آ جائے اور ہمیں زندگی کے جو نشیب و افراز ہیں ان سے کچھ آگاہی ہو جائے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچیوں کو عام طور پہ اسکول میں تو پرائمری تک پڑھایا جاتا تھا، باقی یہ کہ پیرنٹس یہ کہتے تھے کہ جی ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ مسجد میں تو نہیں وہ جاتی تھی خیر، لیکن گھر میں بعض شروع میں تو خواتین پڑھانے کے لیے آتی تھی یا خود پڑھا لیتے لوگ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ قاری صاحب آنا شروع ہو گئے اور بس یہاں تک چیزیں چلتی تھی۔ اب یہ ہوا ہے کہ ان کو دوبارہ سے موقع ملا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ اب ہم دوسری ایکسٹریم کی طرف چلے ہیں، جیسے میں نے کہا نا کہ ہم ایکسٹریم رویوں کے قائل ہیں، آئی ڈونٹ نو اس میں کیا وجہ کیا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں پیرنٹس کو، آپ نے کہتے سنا ہوگا کہ جی بچیوں کو پڑھا لیں، بچوں کا کچھ نہیں ہوتا، بچیوں کو پڑھا لیں تاکہ ان کے رشتے بہتر ہو جائیں، یہ اچھے گھروں کے اندر چلی جائیں۔ تو اب یہ ہے کہ ان کی توجہ جو ہے بچوں سے ہٹ کے ساری کی ساری بچیوں پہ ہو گئی۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، بے شک اس میں میڈیکل کالجز ہیں، باقی کالجز ہیں، ہر جگہ پہ جو بیلنس ہے میل اینڈ فیمیل جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا وہ بہت زیادہ فرق آ گیا ان میں، یہاں تک کہ میل اسٹوڈنٹس کے اندر جو ادارے ہیں وہاں بھی جو کو ایجوکیشن ہے وہاں پر بچیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ میڈیکل کالج میں جہاں کہیں ان کے لیے اسپیشل کوٹا رکھنا پڑتا تھا بچیوں کے لیے، تاکہ کچھ فیمیل جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی تو ہونی چاہیے نا، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کو صرف وہ ڈیل کرتی ہیں، تو وہ ان کے لیے خاص کوٹا رکھا جاتا تھا اور ان کا میرٹ کم ہوتا تھا اور ان کو وہاں پر جو ہے وہ ایڈمیشن دیا جاتا تھا۔ اب یہ ہے کہ بوائز کے لیے ایڈمیشن مشکل ہو گیا میڈیکل کالج کے اندر، اور اس طرح یونیورسٹیز کے اندر آپ دیکھ لیں، آپ جو ہیں وہ دیگر اداروں میں دیکھ لیں، اور کرتے کرتے یہ ہو جائے گا کہ جو جابز ہیں وہاں بھی بہت زیادہ جو ہیں وہ خواتین ہو جائیں گی۔ یہ دوسرا امبیلنس ہے، یہ دوسری ایکسٹریمزم ہے۔ یاد رکھیے کوئی بھی ایکسٹریم رویہ اچھا نہیں ہوتا، یہ شاید کچھ لوگوں کو برا لگے لیکن یہ بھی ایک ایکسٹریم رویہ ہے، اور اس میں پیرنٹس کی کیا، اگر وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا قصور نہیں ہے، یہ ان کا قصور ہے کہ ان کی توجہ جو ہے وہ اپنے بچوں سے جو میل بوائز ہے وہاں سے کم ہوئی ہے۔ اس کو انہوں نے ایک جنرل پرویلیج تو دیا، گھر کا چودھری تو بنا دیا، لیکن جتنی ضرورت تھی ان کو یہ بتانے کی کہ بچے آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے
یہ کریں گے تو آگے چلنا ہے. تربیت تو ہمارے ہاں نہ ہونے کے برابر ہے. وہ بالکل ایک آپ اس دن بھی بات ہوئی تھی، بہت سارے بچے جو ہیں وہ ایک جس کو کہنا چاہیے وائلڈ مائنڈ ہو گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پڑھتے بھی نہیں ہیں. وہ آپ جب ایڈمیشن ہوتے ہیں تو کل پرسوں کوئی کہیں دوست کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ بچیاں جو ہیں وہ ہر جگہ پہ بہت زیادہ چھائی ہوئی ہیں، تو میں کہتا تھا کہ وہ میرٹ پہ آتی ہیں. اب قصور تو ہمارا ہے کہ ہم نے ایک ایکسٹریم کو چھوڑا. پہلے یہ تھا کہ ہم یہ کہتے تھے کہ جی بچیوں کا کچھ نہیں ہوتا، بچوں کو پڑھا لیں کہ بھئی ان کو جاب مل جائے گی، بچوں تو اپنے گھر چلے جانا ہے اور انہوں نے کون سا وہ کہیں جاب کرنی ہے یا کچھ کرنا. اب ہمارا دوسرا رویہ ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بچیوں کو پڑھا لیں، بچوں کا کچھ نہیں ہوتا کیونکہ ان کے رشتے اچھے ہو جائیں. میرا صرف ایک کوسچن یہ ہے کہ سوسائٹی سے، پیرنٹ سے بھی، خود سے بھی، کہ اگر بچے نہیں پڑھیں گے اور ہمارا خیال یہ ہے کہ بچیاں پڑھ جائیں، ان کے رشتے بہت اچھی جگہ ہو جائیں، وہ اچھی جگہ ان کی شادی ہو جائے، وہ اچھے گھروں میں چلی جائیں، تو وہ رشتے کہاں ہوں گے جب لڑکے پڑھے نہیں ہوں گے، وہ کلچر نہیں ہوں گے اور وہ اچھی جابز پہ نہیں ہوں گے، تو وہ لڑکے کہاں سے اب ڈھونڈیں گے؟ تو اس بیلنس کو، اس کو سیریسلی لینا چاہیے. کہیں میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو ڈسکشنز ہوتی ہیں یا جو ایجوکیشن سسٹم کو کنٹرول کرنے والے ادارے ہیں ان کے ہاں اس پہ کوئی جو ہے وہ ڈسکشن ہو، اس پہ کوئی اقدامات اٹھائے جائیں اور اس کو سیریسلی لیا جائے. تو میں ان لوگوں سے بھی یہ کہتا ہوں اور اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ گھروں کے اندر بھی آپ دونوں میں آپ کی جو اولاد ہے وہ آپ کا سرمایہ ہے، یہ یاد رکھیے. اور یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے. آپ سے شاید نہیں بلکہ یقیناً میرا تو یہ یقین ہے کہ آپ نے ان کی کیسی تربیت کی ہے، کیسا ہیومن بینگ بنایا ہے، کس قدر ان کو آپ نے چیزیں سکھائی ہیں اور کس طرح سے معاشرے میں رہنا سکھایا ہے، کتنی تعلیم دلوائی، اس کا بھی پوچھا جائے گا. تو یہ بات ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیے. آپ جب بھی اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور دیکھیے ایک ایک گھر میں تربیت ہوگی تو پھر برابر پہ چیزیں آ جائیں گی. جو ہمارا نظریہ ہے نا کہ بچیاں جو ہیں وہ اچھا پڑھ جائیں گی تو ان کو اچھے گھر مل جائیں گے، وہ تبھی ملیں گے اگر بچے جو ہیں وہ پڑھے ہوں گے. تو اگر وہ نہیں پڑھے ہوں گے تو پھر اور یہ بیلنس بڑا عجیب و غریب بدلتا جا رہا ہے، یاد رکھیے. اور یہ امبیلنس کسی بھی سوسائٹی کے اندر کسی بھی طرح کا ہو وہ انتہائی خوفناک ہوتا ہے. اور یہ خاص طور پہ یہ امبیلنس جو ہے یہ تو سوسائٹی میں خاص طور پہ گھروں کے تباہ ہونے کا شاید بنیادی وجہ بنے. نظریاتی، کیونکہ ذہنی فرق بہت آ جاتا ہے. جب بچیاں پڑھ جاتی ہیں، بچے پڑھتے نہیں تو مینٹل لیول کا بہت فرق آ جاتا ہے. اور لیکن آپ کو پتا ہے کہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے اور شروع میں چل جاتا تھا کہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے، بچہ زیادہ پڑھا ہوا، بچی کم پڑھی ہوئی تو گھر چلتے رہتے تھے. لیکن اب صورتحال اور ہو جائے گی. میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے اور جو بچے ہیں ان کا دماغ تو پہلے ہی آسمان پہ ہوتا ہے اور اوپر سے وہ جو ان کی شادی جو ہے وہ ایسی خاتون سے ہو جاتی ہے، بچی سے ہو جاتی ہے جو زیادہ پڑھی لکھی ہے اور وہ ظاہر ہے اس کا لیول ذرا بہتر ہوگا، مینٹل لیول بھی. اور وہ ان گھروں کے اندر بے شمار پرابلم ڈیولپ ہوتے بھی ہیں اور یہ ہوتے جائیں گے. تو یہ ایک بڑا اہم جو ہے وہ ایشو ہے. اس پہ ہمیں سوچنا بھی چاہیے، اس پہ ڈسکشن بھی کرنی چاہیے. اور جو ارباب اختیار ہیں، جو خاص طور پہ پالیسی میکرز ہیں، ایجوکیشن سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں، انہیں بھی اس پہ جو ہے وہ توجہ دینی ہوگی. اور وہ لوگ جو اسکالرز ہیں جو سوسائٹی کو کے برین کو بناتے ہیں، انہیں بھی میرا خیال اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کسی اور موضوع کے ساتھ بات کریں گے.